میں اس کی اہمیت پچھلے درس میں بیان کی گئی تھی کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات، واقعات، حادثات پیش آتے ہیں تو لوگ اپنے جذبات اور ظاہری واقعات کی روشنی میں موقف طے کر لیتے ہیں۔ ابھی اسرائیل ایران جنگ ہوئی، اس میں لوگوں نے بحث چھیڑ دی۔ ایک سوال یہ ہے کہ دو لوگ اگر غلط ہیں، ایک سے ہماری دشمنی زیادہ ہے، اگر اس زیادہ دشمنی والے اور اس کے جیسی دشمنی والے دوسرے شخص کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور اس میں سے ایک دوسرے کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی وجہ سے وقتی طور سے کچھ ہمدردی یا کچھ نرمی کسی کے تعلق سے ہو نہ ہو، لیکن ایک اصول تو طے ہے کہ ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے ہم کسی کی مخالفت میں کسی غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتے، یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اب روس اور یوکرین میں اگر جنگ ہو رہی ہے، روس اور یوکرین میں سے کسی ایک کے تعلق سے کسی کو کوئی ہمدردی ہو کہ یہ مظلوم ہے یا اس سے فلاں ہمارے مصالح اور مصلحتیں یا دنیاوی اعتبار سے تجارت جڑی ہوئی ہے یا کچھ اور اس قسم کا دنیاوی معاملہ ہو، اور اس بنیاد پر وہ کسی ایک سے ہمدردی رکھتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو دین ہے، یہ ہمدردی کی وجہ سے اس سے موافقت کر لی جائے گی؟ نہیں، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ ایران اسرائیل کے معاملات میں نے دیکھا کافی علماء کو یہ بیان کرنا پڑا، ہمارے نوجوان بس ایک چیز دیکھتے ہیں کہ فی الحال اسرائیل نے غزہ پر مظالم ڈھائے، بہت صحیح بات ہے، تو اب اس کی مخالفت میں، اس کے مخالف ہیں ہم، لیکن اس کی مخالفت میں اہل بدعت، اہل کفر اور ایسے لوگوں کی ہم تائید کرنے لگیں، ان کو اہل سنت والجماعت اور اہل سنت کے ممالک اور علماء کے مقابلے میں ان کی تعریف اور تائید کرنے لگیں، جن کی پوری تاریخ اہل سنت والجماعت کو، اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے بھری پڑی ہے۔ کیا یہ اصول ہے جو ہمارے یہاں لوگ نوجوان جذباتی بنیاد پر یا کوئی ظاہری شکل و صورت کی کسی بنیاد پر اختیار کر لیتے ہیں؟ یہ کچھ باتیں اس سلسلے کی عرض کی